بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ آج کی ایک اہم خبر نظر سے گزری اور ایک دم میں تو چونک گیا، اور شاید آپ بھی چونکے ہوں اگر آپ کے علم میں ہو، اگر نہیں ہے تو میں آ، اسی پہ ہی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ خبر یہ رہی تھی، بلکہ خبر یہ تھی کہ صبح صبح یہ خبر بریک ہوئی کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان توشہ خانہ 2 میں بری ہو گئے۔ اس کے بعد تو تحریک انصاف کی آپ پرسپشن مینجمنٹ، پراپیگنڈا، بیانیہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو کسی بھی سوشل میڈیا پہ جاؤ، ہر جگہ پہ یہ چیز جو ہے نا وہ دھام دھڑکے سے اور ایک وائرل کی جا رہی ہے کہ بھئی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ 2 میں بری ہو گئے، اور یہ کہا جا رہا کہ یہ اور کیسز میں بری ہو جائیں گے، اور اس کو جیل سے بھی، اڈیالہ جیل سے رہا ہو کے یہ پہنچنے لگے ہیں بنی گالہ میں۔ یا بنی گالہ جائیں گے، زمان پار جائیں گے، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی خبریں آج گردش کرتی رہی صبح صبح، اور یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں شاک ہو گیا کہ یار یہ توشہ خانہ 2 میں ہاؤ اٹ پاسبل کہ اتنی جلدی اس کی رہائی ہو گئی ہے۔ ابھی تو اس میں ٹرائل جو ہے وہ بھی شاید مکمل نہیں ہوا، فرد جرم عائد ہو رہی ہیں، چیزیں ہیں، اور اس میں 364 کا بھی بیان، یہ بہت ساری چیزیں ابھی تو پینڈنگ ہیں۔ تو پینڈنسی میں یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب بی اے کا کورٹ رپورٹر میں خود، میری مطلب عقل دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی بہت سارے ایسے میڈیا ہاؤسز جو زیادہ تر یوتھیاپا جن پہ چڑھا ہوا ہے، وہ بھی بریکنگ نیوز عمران خان توشہ خانہ 2 میں بری ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ آپ کو پتہ ہے پھر جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں۔ تو بہرحال ٹویٹر پہ گیا تو ٹویٹر بھی بھرا ہوا ہے، اور یوٹیوبرز کا یعنی یوٹیوبرز کا جو وہ ہے اپنا مین مہا یوٹیوبر، کیا نام ہے اس کا، عمران ریاض غالباً، ہاں وہ، اس نے تو ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور ٹویٹ ری ٹویٹ، کمنٹس، مبارکیں اور خوشخبریاں۔ میں نے کہا بھائی اتنی جلدی مٹھائی نہ کھاؤ، یہ فیصلہ تو آنے دو، یہ آپ اچھا خیر انویسٹیگیشن کی پتہ چلا تو دیکھا کہ وہی میڈیا جو یہ خبر چلا رہا تھا، بار بار بریکنگ کر کے پھٹے مار رہے تھے ٹی وی چینلوں کی سکرین پہ، تو اس نے خبر ہولڈ کر لی۔ میں نے کہا یار یہ خبر ہولڈ ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی دال میں لوچا ہے، کوئی نہ کوئی رولا ہے۔ تو خیر اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، تو وہاں سے پتہ چلا کہ جی فیک نیوز ہے، جھوٹ ہے، پراپیگنڈا ہے۔ حسرتیں ہیں ان کی خان کو رہا کرانے کی، کبھی یہ اپنا باپ بدل لیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، آج کل انہوں نے اپنا ایک نیا باپ بدلنا تو ان کا ہے نا، کبھی یہ وہ سابق کیا نام تھا اپنا آرمی چیف باجوہ صاحب کو باپ کہتے تھے، کبھی کس کو، یہ باپ بدلتے رہے ہیں نا ان کے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ باپ بدلتے رہے، اور آج کل انہوں نے نیا باپ بنایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ٹھیک ہے، امریکی صدر کو، اور اتنا تک چلے گئے ہیں کہ لمحہ بھر کے ان کی پرسپشن مینجمنٹ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ان کی ٹائیگر فورس کا بندہ ہے جو امریکی صدر بن گیا، یہ یہاں تک۔ اچھا وہ اس کا دماد ہے، کیا نام ہے، جیرڈ کشنر، اس کا بھی زلفی بخاری کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، زلفی بخاری کے ساتھ اس کی سنگت ہے، دوستی ہے، اور زلفی بخاری جو ہے وہ اس کو رہا کرا لیں گے، اور وہ اس کا سرسوخ استعمال کریں گے۔ یوں وہ بے تیرا انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ پرسپشن بنا رہے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کی انہوں نے اسی طریقے سے، جیسے عمران خان کی رہائی والی بات پہ انہوں نے ٹرمپ کے بھی جو ہے وہ صدر بننے پہ مٹھائیاں تقسیم کی۔ خبر یہ ہے کہ اب وہ جو اس کا ٹرمپ کا دماد ہے وہ ویسے پولیٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے اس دفعہ، پچھلی دفعہ بہت متحرک رہے ہیں، اس دفعہ وہ امریکن سیاست میں کوئی زیادہ رول پلے نہیں کر رہے، اور ابھی تک اس کو کوئی عہدہ بھی ملنے کا چانس نہیں ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے۔ چلو بھئی پرسنل تعلق پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ تو اب خبر یہ ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری کا اس سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور زمانہ طالب علمی سے بلاول بھٹو زرداری آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن تعلق رہا۔ اور بلاول بھٹو زرداری کے بقول میرا جو ہے وہ ٹرمپ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی اور ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلق ہے، اور بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ صدر آصف علی زرداری ٹرمپ کو صدر بننے سے پہلے جانتے تھے، ان کا ذاتی تعلق ہے، اور انہوں نے کہا کہ ذاتی تعلقات کے ذریعے ڈپلومیسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو بلاول کی اسٹیٹمنٹ سے یوتھی بڑے پریشان، بہت پریشان۔ وہ جو انہوں نے نایا ابو بنایا اور جو یہ پرسپشن بنا رہے تھے کہ جیسے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کا لنگوٹیا یار ہے اور اس کے ساتھ چدے کھیلتا رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اگر خان کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ آن دی ریکارڈ ہے، وہ بھی خان کو وہ نہیں، وہ پاکستان کی وجہ سے وہ ملا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور پرسپشن بناتے ہیں، بے نہیں انہوں نے اسی طریقے سے آج یہاں پہ بھی پرسپشن بنانے کی کوشش کی کہ جی توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان رہا ہو گئے ہیں، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا فیکٹ یہ رہا کہ توشہ خانہ 2 میں جو عمران خان کی بریت کی درخواست تھی، ٹھیک ہے، وہ مسترد ہو گئی۔ بری ہونا دور، درخواست کا قبول یا منظور ہونا تو کجا، درخواست تھی مسترد ہو گئی، یعنی بریت کی جو درخواست تھی وہ متعلقہ عدالت نے اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوئی اور وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا بیسیکلی، تو انہوں نے اس پہ آج فیصلہ سنایا ہے اور درخواست اٹھا کے باہر پھینک دی، درخواست انہوں نے مسترد کر دی۔ اب توشہ خانہ 2 میں یہ درخواست بریت کی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ تھی بھی یہ کہ یہ وہ نیب ترامیم جس کے خلاف یوتھیوں کا یہ محاکمہ سپریم کورٹ تک آیا اور کہا کہ یہ جو نیب ترامیم ہیں یہ زرداری اور نواز شریف نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے جو ہے اس میں جان خلاصی کرنے کے لیے انہوں نے شخصی ترامیم کی ہیں۔ بہرحال بھلا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، انہوں نے ان ترامیم کو چونکہ آئین سازی کا اختیار ہے پارلیمان کا، اس کی توثیق کر دی، اور اس کی توثیق کرنے کے بعد پہلی درخواست یوتھیوں کے محاکمہ کی جانب سے دائر کی گئی جو پبلکلی کورٹس میں کچہریوں میں نیب ترامیم کی مخالفت کرتے رہے، پورا ایک بیانیہ بنایا، نواز شریف کو مورد الزام ٹھہرایا، شہباز شریف کو ٹھہرایا اور زرداری صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اسی ہی پھر نیب ترامیم کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں میں درخواستیں لے کے پہنچ گئے کہ مجھے بھی اس کا فائدہ دیا جائے۔ تو انہوں نے اسی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کو بیس بناتے ہوئے یہ جو توشہ خانہ 2 ٹرائل ہے یہ اس میں بریت کی درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اس کا ریلیف دے اور مجھے بری کر دیا جائے۔ اور یوں آج صبح اصل میں بلنڈر یہ لگا کہ جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے جو اڈیالہ جیل میں تھے انہوں نے یہ خبر غلط چلائی، اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی اور پھر سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے تو وہ وائرل ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں چیز پہنچا دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر بہت زیادہ پرسپشن بنائی ہے اس پہ، لیکن بعد میں یہ حقائق جب سامنے آئے اور یہ حقیقت آئی کہ نہیں ہے، سچ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے، تو تب سے اب جو ہے وہ چہرہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس تو یہ ہوتا ہے جیسے عمران ریاض ہے اور ان جیسے بڑے یوٹیوبرز، میں آپ کسی اور کا نام لینا گوارا نہیں کر رہا، تو انہوں نے جو ٹویٹس کیے تھے، افسوس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ بھی نہیں کیے یا کوٹ کر دیتے کہ جی یہ خبر غلط ہو گئی، فیک تھی، پراپیگنڈا تھا، یا ہم تک انفارمیشن غلط پہنچی اور ہم نے یہ چیز کی، تو ہم جو ہے وہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ خان کی بریت نہیں ہوئی بلکہ اس کی بریت کی درخواست مسترد ہوئی ہے۔ وہ ان سے اب یہ حقائق بولے نہیں جا رہے، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ویڈیو بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے پیچھے سدباب کیا ہے، اسباب کیا ہے، اور وہ رہا تو ہوئے نہیں ہیں، لیکن پراپیگنڈا کیا کیا گیا وہ حقائق کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔